بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز میں نے شیئر کرنی ہیں دونوں سٹوریز بہت ہی اہم ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جنوبی وزیرستان میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا ہے کہ کئی ممالک اپوزیشن کو پیسے دے رہے ہیں، تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا۔ اچھا، یہ نام انہوں نے کچھ آف دا ریکارڈ اور کچھ نجی حلقوں میں لیے بھی ہیں، کچھ ان کے قریبی ذرائع نے بھی لیے ہیں، کچھ ان کے قریبی رفقا نے بھی لیے ہیں۔ یہ نام یہ کن کی طرف اشارہ تھا؟ اور دوسری بات کہ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر صاحب کو سعودی عرب میں سفیر کیوں لگایا گیا، اس کی اصل مقاصد کیا ہیں؟ یہ بڑی اہم خبریں ہیں دونوں، ان پہ میں نے بات کرنی ہے۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے جنوبی وزیرستان میں صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ کئی ممالک اپوزیشن کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں، انڈیا اور اسرائیل سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے تو نام وہ اس سے تو رہے۔ اپوزیشن نے ان پہ الزام لگایا کہ ان کی جو فارن فنڈنگ ہوئی ہے وہ انڈیا سے بھی ہوئی ہے اور اسرائیل سے بھی ہوئی ہے، ٹھیک۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے، مریم نواز صاحبہ نے تو یہاں تک کہ انڈیا کے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے اس شخص کا نام بھی بتا دیا، اس اسرائیلی کا بھی نام بتا دیا جس نے مبینہ طور پر فارن فنڈنگ کی ہے پی ٹی آئی کو، یہاں تک بھی بتا دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں تو پہلے کہتا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے، مبینہ طور پہ میں کہوں گا، انہوں نے کہا کہ اب وہ ثابت ہو گئی ہے کہ ان کی فنڈنگ انڈیا سے اور اسرائیل سے ہوئی ہے۔ اب وزیر اعظم پاکستان صاحب بھی جب سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک چلی ہے تب سے متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ ممالک، اب انہوں نے ایک دفعہ تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ 2 ملک اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو فنڈنگ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ فنڈنگ کر رہے ہیں 2 ملک لیکن میں ان کا نام نہیں لے سکتا۔ آج پھر انہوں نے کہا صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہ کچھ ممالک جو ہے نا اپوزیشن کو فنڈنگ کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، لیکن تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے میں نام نہیں لے سکتا۔ اب فارن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اب خان صاحب نے دیکھیں، خان صاحب نے کیا میں سمجھتا ہوں ہوشیاری سے کام لیا۔ ماشاءاللہ کپتان صاحب، آپ کے کیا یو ٹرن ہیں، آپ کی کیا جو ہے نا پھل جھڑیاں ہیں، یوں سمجھ لے۔ کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس اٹھانے پر اپوزیشن کا شکر گزار ہوں، ٹھیک۔ اچھا، اب میں بتاؤں گا، جی ہاں، جلدی نہیں کرنی، میں بتاؤں گا کہ خان صاحب کا اشارہ کن ممالک کی طرف تھا اور کن ممالک کی طرف ہے، اور وہ نجی محفلوں میں کیا کہہ چکے ہیں، اور جناب ان کے قریبی ذرائع کیا کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کا اشارہ کن کی طرف ہے۔ خود تجزیہ کار بہت سارے کالم نگار لکھ چکے ہیں کہ کن کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے میں ذرا اس پر بات کر لوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس اپوزیشن نے اٹھایا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ بس شکر گزار آپ کو اکبر ایس بابر صاحب کا ہونا چاہیے، ان کو تو آپ کے لوگ دھمکیاں دیتے رہے، آپ کیسے شکر گزار ہیں؟ اچھا، یہ سب، اب خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ سب سامنے آنا چاہیے، فارن فنڈنگ کیس کی کھلی سماعت ہونی چاہیے اور ٹی وی پر براہ راست دکھایا جانا چاہیے، یہ خان صاحب نے کہا ہے۔ میں قربان جاؤں ایسے بیانات پہ۔ اب اگر ٹی وی پر ہی یہ سب کچھ براہ راست دکھانا تھا تو آپ نے تو 30 مرتبہ سماعتوں کو ملتوی کرانے کی کوشش کی، وہ کس نے کی؟ آپ ہی کے وکلا تھے۔ آپ نے 8 وکیل بدل دیے خان صاحب، وہ کس لیے بدلے تھے؟ اس کی 70 سماعتیں ہوئیں، وہ کس لیے؟ آج آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ کھلے عام دکھانا چاہیے، براہ راست دکھانا چاہیے یہ کیس، اور آپ خود کو 4-5 درخواستیں تو یہ دے چکے ہیں کہ اس کی خفیہ سماعت ہونی چاہیے، اس کی ان کیمرہ سماعت ہونی چاہیے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ دکھاؤ، اور دوسری طرف آپ کہنے کے الٹ جو عمل کر رہے ہیں، یعنی قول و فعل کا یہ تضاد ہے۔ خان صاحب اصل میں نا بہت ہی ماہرانہ انداز میں یوں سمجھ لوں گا، میں بڑا ہی پارلیمانی الفاظ کا جو ہے نا چناؤ کرنے کا عادی ہوں، وہ کہ بہت ہی ماہرانہ انداز میں، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ لوگ اس کو شاطرانہ انداز کہیں گے، لیکن میں کہوں گا بہت ہی ماہرانہ انداز میں ایسے یو ٹرن لیتے ہیں، اور میں قربان جاؤں کہ جو ان یو ٹرنز پہ بلیو کر لیتے ہیں ان کی شخصیت پرستی کو بھی سلام ہے۔ مطلب خان صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ مجھ سے جیسے ہی وہ آئے نا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کہیں جو حلقہ کھولنا ہے، میں یوں کر کے کہوں گا جناب وہی حلقہ کھول دو۔ اب سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ حلقہ کھولو،
اب جیسے ہی انہوں نے کہا کہ یہ حلقہ کھولو جو خان صاحب ان سے جیت گئے تھے انیشیلی، ٹھیک ہے نا، تو اب جناب خان صاحب کے ہی وکیل وہاں پہنچ گئے، انہوں نے سٹے لے لیا۔ اب خان صاحب ایسے یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، ایک طرف آپ خود اپلیکیشن دے رہے ہیں، آپ کی جماعت اپلیکیشن دے رہی ہے کہ اس کی سماعت خفیہ کی جائے، دوسری طرف آپ چلے جاتے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں کہ اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے سماعت کا، تیسری طرف آپ 8 وکلا بدلتے ہیں، چوتھی طرف آپ 30 مرتبہ اس کو ملتوی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، 70 سماعتوں میں کچھ، اور اس کے باوجود جو ہے نا، اچھا اس کے علاوہ اکبر بابر صاحب کو دھمکیاں آتی ہیں، تو پھر آج آپ کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ کیسا قول و فعل کا تضاد ہے؟ آپ کر کیا رہی ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں خان صاحب؟ اسحاق ڈار صاحب نے ویسے کہا، میں نے ان سے پوچھا نا کہ یہ پی ڈی ایم کو کون سے 2 ممالک ہیں جو خان صاحب نے کہا کہ وہ ان کو جو ہے نا انٹرویو میں، خان صاحب نے ایک ریسنٹ انٹرویو میں بھی کہا اور 2 ممالک کا ذکر کیا کہ کون سے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کو فنڈنگ کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب نے کہا کہ نون لیگ کو تو کوئی بھی فنڈنگ نہیں کر رہا، لیکن میں نے کہا کہ پی ڈی ایم، تو نے کہا میں پی ڈی ایم کو وثوق سے نہیں کہہ سکتا، یہ ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرا انٹرویو جو ہے نا ریکارڈ پہ پڑا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا چلیں، اب اس کے بعد جناب خان صاحب نے نجی محفلوں میں بھی، اور خان صاحب کے بہت سے قریبی ذرائع نے بھی ہمیں بتایا، بہت سارے قریبی رفقا نے بھی ہمیں بتایا، وہ قریبی رفقا کون ہے نام نہیں لے سکتے، انہوں نے منع کیا ہوا ہے نام لینے سے، انہوں نے کہا جناب کہ خان صاحب کا اشارہ سعودی عرب کی طرف ہے اور یو اے ای کی طرف ہے۔ اچھا بیچ میں کچھ اشارے جو ہے نا کچھ رفقا نے ان کے ترکی کی طرف بھی کیے تھے، کچھ کا خیال چائنا کی طرف ہی تھا، لیکن خاص طور پہ جو اشارہ ہے نا وہ سعودی عرب کی طرف اور جناب یو اے ای کی طرف، اور ان کو یہی خیال کہ جناب یہ پی ڈی ایم، اچھا ان کا یہی خیال کہ جناب ان کی جو ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے لندن میں، کچھ سعودی سفارتکاروں کی کہہ لیں یا سعودی بڑوں کی کہہ لیں، انہوں نے بڑوں کا پیغام بڑے تک پہنچایا نواز شریف صاحب تک، اور وہاں سے پتہ نہیں کیا پیغام لے کے آئے، اور بہت ساری حد تک ان کو پتا کہ جناب یہ جو پی ڈی ایم، اب خان صاحب کو پکا شک نہیں یقین ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک اٹھی ہے اس کے پیچھے سعودی عرب ہے، اس کے پیچھے یو اے ای ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بہت سارے لوگ ذرائع قریبی ذرائع کہہ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب یہ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف بلال اکبر صاحب، جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر صاحب، جو کہ ابھی دسمبر 2020 میں ریٹائر ہوئے۔ اچھا رحیل شریف صاحب کی بھی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی تو فوری طور پہ وہ جو ہے نا رول کہ جی آپ 2 سال تک ریٹائرمنٹ کے بعد کسی عہدے پہ، تو وہ یوں ہوا ہو جاتا ہے۔ جہاں میں نے کہا نا پاکستان میں آئین اور قانون ایک موم کی ناک کی طرح ہے، اسے جتن مروڑ کے لگا دو، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آئین اور قانون تو کسی غریب کے لیے، کسی مڈل کلاس کے لیے، کسی ایسے بندے کے لیے کہ جو بالکل بیچارہ وہاں سے ریٹائر ہو، اس کو کوئی نوکری مل بھی رہی ہو، تو کہنا نہیں آپ کسی ایسا عہدہ قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ 2 سال آپ کا عرصہ مکمل نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں ہم دوسری مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ رحیل شریف صاحب ہوں، چاہے وہ بلال اکبر صاحب ہوں، جناب ادھر ریٹائر ادھر لگ گئے، ادھر ریٹائر ادھر لگ گئے، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا سعودی سفیر کا بھی تعلق جو پاکستان میں ہے، نواف بن سعید المالکی صاحب، ان کا تعلق بھی سعودی نیوی سے ہے۔ اچھا خیر پہلے بھی ریٹائرڈ فوجی افسران لگتے رہے، پھر بیچ میں بہت سارے سفارتکار آئے جو کہ ظاہر ہے اس کام کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے ان کے پاس، ماہرانہ تربیت ہوتی ہے، بہت سارا علم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ضیاء الحق دور سے جناب یہ پوسٹیں اسی طریقے سے چلتی رہیں۔ اچھا میں دیکھ رہا تھا کہ برونائی میں، اردن میں، شام میں، سری لنکا میں، یوکرین میں، مالدیپ میں، نائجیریا میں، لیبیا میں، یہاں بھی ریٹائرڈ عسکری حکام ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، ٹھیک ہے نا، بطور سفیر کام کر رہے ہیں بہت ساری ان میں سے تقریباً جگہوں پر، ٹھیک۔ اچھا میں نے دیکھا کہ انڈیا میں، امریکہ میں آج کل، ٹھیک ہو گیا نا، رشیا میں، برطانیہ میں، ایسے ملک جہاں پہ مثال کے طور پہ جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہو، تو وہاں پر بہت ہی کم ہمیں نظر آتا ہے کیا ہے۔ تو اب بہت سارے ایسا سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن آپ کو ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ نقوی صاحب آپ نے لکھا کہ بلال اکبر صاحب کے لگانے کے اصل مقاصد کیا تھے، یہ ملتا ہے جناب، ذرا تھوڑا سا رکیے، تھوڑا سا رکیے، ذرا میرے ساتھ رہیے۔ سعودی شاہی خاندان بھی ذرا کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی عسکری حکام کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جنرل رحیل شریف صاحب 2017 میں
وہ جناب وہاں پہ انہوں نے اسلامی اپنا فوج کو لیڈ کر رہے ہیں 2017 سے آنورڈ۔ اچھا جی، اب بھی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول ٹاور نے مکمل کنٹرول اختیار کر لیا ہے، حاصل کر لیا ہے پاک سعودی تعلقات میں۔ اب پاک سعودی تعلقات میں کچھ بہتری بھی آئی، کیونکہ ابتدا میں نا خان صاحب نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں گئے، وہ جو ٹی وی کھول رہے تھے ملائیشیا کا، ترکی کا، ایران کا، پاکستان کا، یا ملائیشیا، ترکی اور پاکستان کا وہ جو ایک نیشنل چینل کھول رہے تھے اسلاموفوبیا کو جناب کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو اب اس حوالے سے پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے کا ری ایکشن آیا۔ پھر جناب وہی ہوا کہ کوالالمپور میں جو سمٹ ہو رہی تھی خان صاحب وہاں گئے ہی نہیں، پھر جب گئے تو کہا کہ نہ میری غلطی تھی، تو پھر اسی طریقے سے وہ بلاک بنانے کی باتیں کی۔ اب وہ باتیں ہی رہیں، ہوا کچھ بھی نہیں، لیکن جناب کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے۔ ادھر سے سعودی عرب بھی ناراض ہو گیا، ان کے ایک سابق سفیر نے ایک مضمون لکھا تھا، اس میں میں نے ویڈیو بھی کی تھی، بہت کچھ انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے یہاں تک ایران سے تو کیا، سعودی عرب سے تو اپنا ترکی سے تو بہت زیادہ ناراض تھے۔ اچھا، اسی طرح سے سعودی عرب نے زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط کرنے کے لیے کو $3 ارب رکھوائے تھے، وہ بھی وقت سے پہلے مانگ لیے، وہ ہمیں چین سے مانگ کے دینے پڑے۔ پھر ڈیفر پیمنٹ پہ کچھ تیل تھا، وہ بھی انہوں نے نہیں دیا بعد میں۔ اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان نے تو جلتی پہ تیل کیا، بس آخری کیل ٹھونک دیا، اور اسی طریقے سے نچلی ترین سطح پہ پہنچ گئے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا نا، پچھلے سال شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا تھا۔ اب بھارت نے اس خلیج کا فائدہ اٹھایا، لیکن اب سعودی عرب کہ وہ جو بھی کہے گے، اب کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب جو بھی کہے گا وہ تو ماننا پڑے گا۔ اچھا، ایک تو پی ڈی ایم کے حوالے سے، لیکن اصل میں بات کیا ہے؟ اصل بات یہ، اب میں آپ کو دیکھیں نا، آپ بہت سارے تجزیہ کاروں سے سنا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کا سعودیہ کا دورہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا پرسنل سٹاف گیا، حسین نواز صاحب کا سٹاف گیا، ان کے حسین نواز صاحب کے وہاں گھر کی صفائی شاہ سلمان صاحب نے ان کو آفر بھی کی۔ لیکن بھائی بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بدل رہے ہیں حالات، بہت تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں۔ سعودی عرب جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے، اس سے پہلے یو اے ای نے بھی کیا، اس سے پہلے اور بھی مختلف ممالک نے، عرب ممالک نے کیا۔ اب سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے، اور میں نے کہا نا کہ اسرائیل سے ریلیٹڈ جو امریکہ کی پالیسی ہو نا، وہ چاہے جو بائیڈن صاحب ہوں، چاہے ٹرمپ صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، وہ ایز اٹ از اسموتھ رہے گی، کیونکہ وہ تبدیل ہونے، کیونکہ وہ جو وہاں پہ جیوش لابی جس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے نا، وہ اس طریقے سے ہی کنٹرول ہوگی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب ہوں یا جو بائیڈن صاحب ہوں، یعنی ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں، وہ پالیسی اسرائیل سے ریلیٹڈ پالیسی وہی ہوتی ہے۔ اب سعودیہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، سعودیہ اسرائیل کے قریب ہو کے مزید جو بائیڈن صاحب کے بھی قریب ہوگا، کیونکہ محمد بن سلمان کے جو بائیڈن صاحب سے ذرا گڑبڑ ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، تو محمد بن سلمان صاحب اس طریقے سے اسرائیل کے ذریعے جو ہے نا، مطلب ان کو کنٹرول کریں گے اور ان کو کور کریں گے، کسی طریقے سے قریب ہوں گے۔ تو کوئی سیاستدان تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر سیاستدان اور تو اور شیخ رشید جیسا سیاستدان بھی ہو تو وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ لگایا تو سویلینز نے ہے۔ اب کس مجبوری سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپیس سکڑ رہی ہے سویلینز کی، لیکن یہاں پہ مشرق وسطیٰ کے خصوصی حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹرول ٹاور ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹرول ٹاور ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں سیاستدان تو اسرائیل کو، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر بالفرض نواز شریف صاحب کا ان کی نون کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو فوری طور پہ تو ان کے لیے بھی پاسبل نہیں ہوگا، کیونکہ آج ان کی بیٹی کھڑی ہو کے جناب اگر اسرائیل سے فنڈنگ اور اس پہ اعتراض کر رہی ہے، ان کی بیٹی جو ہے نا کہہ رہی کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں اور ان کے وہ ایک طرح سے یہ پوزیشن میں اتحادی ہیں، تو وہ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں اور اسرائیل نامنظور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف وہی لوگ آ کے کیسے کل اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور تو چاہ رہا ہے بھائی، اس کا تو ثبوت ہے نا کنٹرول ٹاور۔ کیا پرویز مشرف صاحب نہیں کہہ چکے؟ کیا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں اس طریقے سے وہاں پہ آنا جانا نہیں ہوا؟ کیا بہت سارے اس طریقے سے؟ تو کنٹرول ٹاور تو بہت ایک عرصے سے چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ، تو بات یہ ہے کہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں مشرق وسطیٰ میں، اور اگر اس دوران کوئی اسرائیل کے ساتھ کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے
تو جی ایچ کیو کے قریب والا بندہ سفیر ہو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے، اس سے آگے بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بات کیا ہے کہ جناب پی ڈی ایم سے جو ریلیٹڈ معاملات چل رہے ہیں، جو سعودیہ کی ناراضی چل رہی ہے خان صاحب کے ساتھ، کیا اس سے بھی اس کا تعلق ہے؟ اور جناب جو سعودی عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے، اور تسلیم کرنا نہیں صرف چاہتا بلکہ پہلے کی اوروں سے تسلیم کروانا چاہتا ہے، پھر خود تسلیم کرنا چاہتا ہے، اور بہت ہی ٹیکٹیکلی، بہت ہی ٹیکٹفلی وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اب اس دوران معاملات کس کے پاس ہوں، اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کس کے پاس کنٹرول زیادہ ہے، کنٹرول ٹاور کے پاس ہے، تو سفیر بھی کون ہو۔ ادھر بھی سفیر جو ہے اس کا بھی تعلق نیوی سے، جو سعودی سفیر ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے وہاں پر بھی، تو ادھر بھی بلال اکبر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی اہم عہدوں پر رہے، وہ جناب ڈی جی رینجر بھی رہے کراچی میں، وہ یہاں جی ایچ کیو میں بھی اہم عہدوں پر رہے، وہ ایک وقت میں آرمی چیف کی بھی دوڑ میں شامل تھے، لیکن باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنے سے ان کی یہ دوڑ پھر پیچھے رہ گئی۔ تو اب اس کے بعد جناب وہ دسمبر میں ریٹائر ہوئے، اور جناب پھر جنوری میں یہاں پہ آ گئے سفیر کے طور پہ اور لگ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب وہ 2 سال والا کدھر گیا فارمولہ۔ خیر، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔